کہانی کا آغاز ایک ایسے خوشگوار لمحے سے ہوتا ہے جس کا انتظار نعمان نے نہ جانے کتنے عرصے سے کیا تھا۔ فرحین جیسے ہی گھر میں داخل ہوتی ہے، اسے نعمان کے چہرے پر برسوں بعد ایسی خوشی دکھائی دیتی ہے جو لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ وہ حیران ہو کر اس کی خوشی کی وجہ پوچھتی ہے تو نعمان جذبات سے بھرپور لہجے میں بتاتا ہے کہ ابھی کچھ دیر پہلے عذرا کی کال آئی تھی۔ یہ سن کر فرحین بھی حیران رہ جاتی ہے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ عذرا کئی دنوں سے نعمان سے بات کرنے سے گریز کر رہی تھی، لیکن اس بار صورتحال بالکل مختلف تھی۔ نعمان بتاتا ہے کہ عذرا نے خود اسے کہا ہے کہ وہ اپنے والد کو ان کے گھر رشتہ مانگنے کے لیے بھیج دے۔ یہ سنتے ہی فرحین کی خوشی کی بھی انتہا نہیں رہتی۔ دونوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو لڑکی ہر بار انکار کر دیتی تھی وہ اچانک اس رشتے کے لیے آمادہ کیسے ہو گئی۔ نعمان خوشی سے مستقبل کے حسین خواب دیکھنے لگتا ہے، مگر اسی کے ساتھ اسے اپنی والدہ کے رد عمل کا بھی خوف ستانے لگتا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں اس رشتے کے سخت خلاف رہی ہیں اور شاید اب بھی آسانی سے نہ مانے، لیکن فرحین اسے حوصلہ دیتی ہے اور یقین دلاتی ہے کہ وہ اپنی والدہ کو ہر حال میں منا لے گی۔ وہ صرف نعمان سے کہتی ہے کہ وہ ہمت کرے، وحید صاحب سے بات کرے اور اگر ممکن ہو تو عذرا سے بھی ایک بار ضرور مل لے، کیونکہ اس کے دل میں کسی انجانے خطرے کا احساس بار بار جنم لے رہا تھا۔ دوسری طرف عذرا کے گھر کا ماحول مسلسل کشیدہ ہوتا جا رہا تھا۔ نتاشا حسب معمول عذرا کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتی ہے اور طنزی انداز میں اسے یاد دلاتی ہے کہ جلد ہی اس کی شادی ہونے والی ہے، اس لیے گھر کے کام سیکھ لینا چاہیے، لیکن اس بار عذرا خاموش رہنے کے بجائے ڈٹ کر جواب دیتی ہے۔ وہ صاف الفاظ میں اعلان کرتی ہے کہ اب اس کی زندگی دوسروں کی مرضی سے نہیں چلے گی۔ نتاشا اس کے لہجے پر بھڑک اٹھتی ہے، مگر عذرا بھی اب پہلے والی کمزور لڑکی نہیں رہی تھی۔ وہ برسوں کی خاموشی ایک ایک لفظ میں نکال دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اس گھر میں اسے ہمیشہ منحوس کہا گیا، ہر مصیبت کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا، اس کی عزت نفس کو بار بار مجروح کیا گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ منحوس وہ نہیں بلکہ وہ لوگ ہیں جو بغیر کسی ثبوت کے دوسروں پر الزام لگاتے ہیں، جو دوسروں کی خوشیوں سے جلتے ہیں اور جن کی سوچ نفرت اور تعصب سے بھری ہوتی ہے۔ عذرا کی یہ باتیں نتاشا کے لیے ناقابل برداشت تھیں۔ وہ غصے سے کانپنے لگتی ہے، مگر عذرا پوری جرات سے اسے آئینہ دکھاتی رہتی ہے۔ اس لمحے پہلی بار محسوس ہوتا ہے کہ عذرا نے اپنے اندر کے خوف کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا ہے۔ ادھر نعمان کے گھر میں بھی ایک اہم تبدیلی آ رہی تھی۔ فرحین اور گھر کے دوسرے افراد مسلسل اپنی والدہ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ضد اور انہیں چھوڑ کر اپنے بیٹے کی خوشی کے بارے میں سوچیں۔ وہ انہیں یاد دلاتے ہیں کہ اولاد کی خوشی سے بڑھ کر دنیا میں کچھ نہیں ہوتا۔ پہلے تو نعمان کی والدہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن جب وہ اپنے بچوں کی آنکھوں میں سچی محبت اور خلوص دیکھتی ہیں تو ان کا دل نرم پڑنے لگتا ہے۔ آخرکار وہ مکمل طور پر تو نہیں، لیکن اتنا ضرور کہہ دیتی ہیں کہ شاید وہ اس رشتے پر دوبارہ غور کر سکتی ہیں۔ فرحین کے لیے یہی ایک جیت تھی۔ وہ خوشی سے فوراً نعمان کو یہ خوشخبری سنانے کے لیے بےتاب ہو جاتی ہے، کیونکہ اسے یقین تھا کہ یہ خبر اس کے بھائی کی زندگی بدل دے گی۔ ادھر نعمان پوری امید کے ساتھ وحید صاحب کے گھر پہنچتا ہے تاکہ عذرا کا رشتہ مانگ سکے۔ وہ نہایت ادب سے ماضی کی تلخیوں پر معذرت کرتا ہے اور اپنی والدہ کی طرف سے بھی شرمندگی کا اظہار کرتا ہے، لیکن وحید صاحب ایک ایسا انکشاف کر دیتے ہیں جو نعمان کے تمام خواب لمحوں میں چکنا چور کر دیتا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے عذرا کا رشتہ پہلے ہی کہیں اور طے کر دیا ہے اور شادی کی تیاریاں بھی شروع ہو چکی ہیں۔ یہ الفاظ ہی سنتے ہی نعمان کے قدموں تلے زمین نکل جاتی ہے۔ وہ بے اختیار پوچھتا ہے کہ کیا عذرا کی رضا بھی اس فیصلے میں شامل ہے، مگر وحید صاحب مزید گفتگو سے گریز کرتے ہوئے بات ختم کر دیتے ہیں۔ نعمان شدید مایوسی کے عالم میں واپس جانے لگتا ہے، مگر قسمت ابھی اس کے لیے ایک اور موڑ سنبھالے بیٹھی تھی۔ اسی دوران عذرا کسی بہانے نعمان سے اکیلے میں ملتی ہے۔ وہ ہلکے پھلکے انداز میں بات شروع کرتی ہے، لیکن جلد ہی اصل حقیقت سامنے لے آتی ہے۔ وہ واضح کرتی ہے کہ جس رشتے کی بات ہو رہی ہے وہ اسے ہرگز قبول نہیں۔ جب نعمان حیرت سے اس کی طرف دیکھتا ہے تو عذرا شرارتی انداز میں کہتی ہے کہ اسے کوئی اور پسند ہے۔ نعمان کے دل میں بے شمار سوال جنم لیتے ہیں۔ وہ بے اختیار پوچھ بیٹھتا ہے کہ آخر وہ شخص کون ہے۔ عزت مسکراتے ہوئے اشاعت کنایوں میں بات کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ وہی شخص جس نے کبھی اپنی محبت کا اظہار کیا تھا اور آج بھی اس کے لیے ہر مشکل برداشت کرنے کو تیار ہے۔ چند لمحوں کی یہ گفتگو دونوں کے دلوں میں ایک نئی امید پیدا کر دیتی ہے۔ اگرچہ دونوں کھل کر اپنے جذبات کا اظہار نہیں کرتے،
لیکن ان کی خاموش نظریں وہ سب کچھ کہہ دیتی ہیں جو الفاظ بیان نہیں کر سکتے۔ لیکن ان کی یہ مختصر سی ملاقات بھی نتاشا کی نظروں سے نہیں بچتی۔ وہ فوراً اس موقع کو عذرا کے خلاف استعمال کرنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ وہ اپنے چچا کے سامنے عذرا پر بے بنیاد الزامات لگاتی ہے اور اسے بدکردار ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کا رویہ اس قدر سخت توہین آمیز ہوتا ہے کہ گھر کا ماحول ایک بار پھر شدید کشیدگی کا شکار ہو جاتا ہے۔ وحید صاحب نتاشا کو بار بار خاموش رہنے کا کہتے ہیں، مگر وہ اپنی زبان قابو میں نہیں رکھتی۔ وہ نہ صرف عذرا کی کردار کشی کرتی ہے بلکہ اپنے بزرگوں سے بھی بدتمیزی کرنے لگتی ہے۔ مسلسل چیخو پکار، غصے اور ذہنی دباؤ کے باعث اچانک وحید صاحب کے سینے میں شدید درد اٹھتا ہے۔ چند لمحوں میں ان کی طبیعت اس قدر بگڑ جاتی ہے کہ وہ زمین پر گر پڑتے ہیں۔ گھر میں ہر طرف افراتفری مچ جاتی ہے۔ عذرا فوراً دوڑ کر ان کے پاس پہنچتی ہے، انہیں سنبھالتی ہے اور گھبرائے بغیر فوری مدد کے لیے نعمان کو فون کرتی ہے۔ نعمان بغیر ایک لمحہ ضائع کیے واپس آتا ہے اور وحید صاحب کو اسپتال پہنچانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ خبر جب نعمان کے گھر پہنچتی ہے تو سب کی خوشیاں لمحوں میں فکر اور پریشانی میں بدل جاتی ہیں۔ فرحین ابھی اپنے بھائی کو والدہ کی رضامندی کی خوشخبری دینے والی تھی، مگر اچانک معلوم ہوتا ہے کہ وحید صاحب کو دل کا دورہ پڑا ہے۔ پورا خاندان فوراً اسپتال روانہ ہو جاتا ہے۔ اسپتال کے باہر ہر شخص پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، لیکن ایک حقیقت سب کے سامنے آ چکی ہوتی ہے۔ مشکل کی اس گھڑی میں نہ نتاشا کام آئی اور نہ وہ لوگ جنہیں عذرا کے مقابلے میں ہمیشہ بہتر سمجھا جاتا تھا۔ اگر کوئی شخص سب سے پہلے وحید صاحب کی جان بچانے کے لیے آگے بڑھا تھا تو وہ عذرا تھی، اور اگر کسی نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر انہیں اسپتال پہنچایا تو وہ نعمان تھا۔ یہی واقعہ آنے والے لمحوں میں کئی دلوں کی سوچ بدلنے والا تھا، اور وہ لوگ بھی اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنے پر مجبور ہونے والے تھے جنہوں نے ہمیشہ عذرا کو منحوس کہہ کر اس کی زندگی اجیرن بنائے رکھی تھی۔